خواتین، معصوم بچوں اور طالب علم کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا اور بار بار لانگ مارچ، شٹر ڈاؤن، ہڑتالوں اور انٹری پوائنٹس بند کرنے کی دھمکیاں دینا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا اصل مقصد عوامی حقوق نہیں بلکہ آزاد جموں و کشمیر کے امن، معیشت، تعلیمی نظام اور ریاستی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی جانب سے بچوں اور خواتین کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ احتجاج کی آڑ میں پروپیگنڈا اور بلیک میلنگ کو سیاسی ہتھیار بنایا گیا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی 38 روز سے آزاد کشمیر کے امن اور معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ تعلیمی ادارے کھول دیے گئے۔ سیکرٹری داخلہ آزاد کشمیر چوہدری گفتار حسین اور سیکرٹری تعلیم قاضی عنایت علی کی نیوز کانفرنس۔ کراچی میں 27 جون کو رینجرز کیمپ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر سمیت پورا سہولت کار نیٹ ورک پکڑا گیا۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ حملہ کرنے والا ایک دہشت گرد باجوڑ کا رہنے والا اور 3 افغان تھے۔ چاروں دہشت گردوں کو تربیت، اسلحہ اور بارود افغانستان میں فراہم کیا گیا۔ حملہ آور افغان سرزمین سے ہدایات لیتے رہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پولیس اور سی ٹی ڈی کے اعلیٰ افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ آئی جی سندھ جاوید آلا موڈھو کے مطابق حملے کا مقصد کراچی کے امن کو سبوتاش کرنا تھا۔ سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کے حملے کے لیے روانگی کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ بلوچستان میں آپریشن شابان کے تحت وطن دشمنوں کے گرد گھیرا تنگ۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں مزید 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن میں مجموعی طور پر 121 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں غیر معمولی کامیابیوں کو خراج تحسین۔ بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں شرپسندوں کی فائرنگ سے شہید 4 افراد کی تدفین۔ قدیر اور حسن کی میتیں سیالکوٹ پہنچیں تو کوہرام مچ گیا۔ 2 مزدوروں کی میتیں خانپور میں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچائی گئیں۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ ورثہ کا دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ زیارت میں دہشت گردوں کے حملے کے خلاف لواحقین کا دھرنا 6 روز بھی جاری۔ مظاہرین کا علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے مؤثر آپریشن کرنے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، لیویز فورس بحال کرنے، جدید اسلحہ اور ٹریننگ دینے کی اپیل۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر وفاقی وزراء برہم۔ جے یو آئی سربراہ کے بیان کو شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے خواجہ آصف نے واضح کیا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی بولے، فضل الرحمان نے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ پنجاب اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی۔ آئی پی پی کے قرارداد نے فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے۔ شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ شہداء اور غازی پاکستانیوں کے آزادی کے ضامن ہیں، سرحدوں کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ سربراہ ایم کیو ایم کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا آج عالم اسلام اور اقوام عالم میں پاکستان کی قدر و قیمت اور وقار افواج پاکستان کے طفیل ہے۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان نے سربراہ جے یو آئی کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ امریکہ کا ایران پر مزید شدید حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکابندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی. کہا کہ اپنے حرمت میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں. امریکہ کو آبنۂ حرمت کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا. آبنۂ حرمت سے گزرنے والے تمام کارگو بار 20% کی شرح سے فیس لیں گے. آبنائے ہرمز کا نگہبان ہمیشہ ہی سے ایران ہے اور رہے گا. جو بھی تحفظ فراہم کرے گا اسے فیس ملنا درست ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل. امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن. پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا. فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی. پیٹریوٹ ریڈار، فضائی کنٹرول ریڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا. اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. ایران کا آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائل سے حملہ. عملے کا ایک بھارتی رکن ہلاک اور 8 زخمی ہوئے. ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ دونوں ٹینکرز میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. کشیدگی میں اضافے کے جواب میں کارروائی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل. اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران کو ان کے ملک سے کوئی دشمنی نہیں. اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اردن کی افواج کا ایران سے داغے گئے 4 میزائلوں کو فضائی حدود میں تباہ کرنے کا دعویٰ. مشرق وسطی کی جنگ میں نیا محاذ کھل گیا. ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی. صنع انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ. سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ. یمنی فوج نے جاری رہنے پر باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی. یمنی عہدیدار کے مطابق باب المندب کی بندش سے تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل کی سطح پر پہنچ جائیں گی. Pakistan strongly condemns the Houthi ballistic missile attacks against the Kingdom of Saudi Arabia. We express our full solidarity with the brotherly kingdom and reaffirm our steadfast support for its security, sovereignty and territorial integrity. We also reaffirm our unwavering commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Yemen. پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت. پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پڑ لگ گئی. قیمتیں 4 ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں. برینٹ کروڈ آئل $85 فی بیرل ہو گیا. امریکی خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل تک پہنچ گئی. IMF کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ. آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیش گوئی. آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ رہنے کا تخمینہ. کراچی میں 3 طلبات پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا. دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. گرفتار ملزمان ماضی میں جیل کاٹ چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس. واضح کیا کہ کرمنل قانون کے ہاتھ سے نہیں بچ سکیں گے. جلد اچھے نتائج ملنے کی امید ظاہر کرتی ہے. واقعہ جس میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی، اس کا سختی سے نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کل سے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج آئیں گے.
جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شوکاز نوٹسز جاری کر دیے. ہم نے اس گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا. کراچی کے ولیکا اسپتال میں بچوں کو HIV سے متاثر ہونے کے معاملے پر 37 ملازمین کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری. معاملے کی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا. تمام متاثرہ بچوں کا علاج جاری. 2 ارب روپے کا فنڈ تشکیل دے دیا گیا. وزیر محنت سندھ سعید غنی کی بریفنگ. سندھ میں HIV کے بڑھتے کیسز اور MKM پاکستان نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. HIV کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ. اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں ملاقات. آزاد کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. مرکزی ملزم فاروق کھوکھر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. پولیس نے ملزم فاروق کھوکھر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا. مقدمے میں نامزد ملزم وسیم کو عدالت نے بری کرنے کا حکم دیا. ماجد ستی کو 8 اگست 2022 کو راولپنڈی کے علاقے 6 روڈ پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا. ماجد ستی قتل کیس کا مقدمہ تھانہ صادق آباد میں درج ہے. کوہاٹ میں مکان کی چھت گرنے سے جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی اور سماجی شخصیات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. واقعے میں زخمی 10 افراد کا اسپتال میں علاج جاری ہے. 2 زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا. ترخم پر پاک افغان بارڈر سے ورلڈ فوڈ پروگرام کی امدادی خوراک سے لدے کنٹینرز افغانستان روانہ. پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ٹرک لے جانے کی اجازت دی. افغانستان میں غذائی بحران سنگین شکل اختیار کر گیا. 90% بچے متاثر ہونے کا انکشاف. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 37 لاکھ افغان بچے شدید غذائی تحفظ کا شکار ہو گئے. 90% بچے روزمرہ کی خوراک میں صحت مند نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء حاصل نہیں کر پاتے. 2 سال سے بھی کم عمر کے 85% بچے فوری علاج اور اضافی خوراک کے محتاج ہو گئے. بچیوں میں جسمانی کمزوری اور لاغرپن کی شرح تشویشناک حد تک بڑھ گئی. امریکی فضائی حملے میں متاثرہ ایرانی ٹرین سروس دوبارہ بحال. ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ گلستان میں اقلا پل کو مرمت کے بعد آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. مقامی حکام اسے ملک کا اہم ترین ٹرانزٹ راستہ قرار دیتے ہیں جو تہران کو شمال مشرقی سرحدی علاقوں کے ذریعے چین اور ترکمانستان سے ملاتا ہے. ایرانی صوبے ہرمزگان میں ڈوبتے بحری جہاز کے عملے کو بچا لیا گیا. کیشم جزیرے کے شمال میں 2 کارگو جہازوں میں تصادم ہوا تھا. ریسکیو کیے گئے عملے کے 23 ارکان کا تعلق مختلف ممالک سے بتایا جا رہا ہے. مودی کے ذاتی مفاد کے لیے بیرون ملک دورے سفارتی کامیابی کے بجائے عالمی تنقید کا نشانہ. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی کے دورے محض ذاتی تشہیر ہیں. 2 ماہ سے کم عرصے میں مودی نے 3 بار میڈیا کا سامنا نہیں کیا. مودی ناروے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں میڈیا سے بچتے رہے. بھارتی صحافی کے مطابق مودی میڈیا سسٹم عالمی تنقید کا شکار ہے. اسپین کے مشہور سین فرمین فیسٹیول میں بیل دوڑ کے دوران 12 افراد زخمی. گزشتہ روز بھی بیل دوڑ میں کم از کم 6 افراد زخمی ہوئے تھے. فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی. دونوں ٹیمز ابھی تک ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست ہیں. دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا جائے گا. فرانس کے قومی دن پر آئیفل ٹاور پر آتش بازی کا مظاہرہ. آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھا. ڈرونز نے آسمان پر خوبصورت نقش و نگار بنائے. شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے کے لیے امڑ آئی.